الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاتوں و سلامن علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا، رشتہ داروں اور تعلق رکھنے والوں کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں۔ اچھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، ابراہیم، عبداللہ اور قاسم۔ قاسم اور عبداللہ سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور جو ابراہیم تھے وہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شانے پر بیٹھے ہوئے تھے میرے آقا کے، اور ایک پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک رہے گا، یا تو بیٹا یا نواسا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی کہ یہ میری جان پر گراں گزرے گا، لیکن امام حسین ان کو کچھ ہو گیا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی اور فاطمہ کو بھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے شہزادے کو دنیا سے پردے کا حکم دیا، یعنی وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ سید عالم علیہ السلام کی جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ کیا کہ 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے آقا کی اولادیں ہیں۔ بچپن میں بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا، سیدہ زینب کا بھی جوانی میں انتقال ہوا، اور حضرت کلثوم اور رقیہ یہ بھی جوانی ہی میں انتقال کر گئیں، اور یہ دونوں کس کی زوجہ تھی؟ وہ حضرت عاص کی تھی، اور یہ دونوں حضرت عثمان غنی کی۔ اب سیدہ کائنات خاتون جنت یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زوجہ بنی، حتیٰ کہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی جوانی میں انتقال ہوا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی جب عمر 63 برس ہوئی، مدینہ پاک تشریف لائے ہوئے 10 برس ہوئے، تو آپ نے وصال فرمایا، اور میرے آقا کے وصال کے 5 سے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا کا بھی وصال ہوا۔ چونکہ میرے آقا علیہ السلام جب سخت علیل تھے تو سیدہ کائنات خاتون جنت کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے بلا کر کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگی۔ ام المومنین سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بتاؤ کیا بات تھی، آپ نے نہیں بتائی۔ اور جب فاطمۃ الزہرا کا وصال کا وقت قریب آیا، حضور کے وصال کے بعد، تو اب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں اب بتا دو، تو کہا کہ بابا جان نے فرمایا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد میرے کان میں کہا کہ فاطمہ، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ تو آپ مسکرانے لگی کہ میں اپنے بابا جان سے بہت جلد مل لوں گی،
ہم تو دنیا میں جانے کے بارے میں تو سوچتے نہیں ہیں، اور وقت قریب بھی آ جائے تو بندہ سوچتا ہے ابھی تو اور میں جیوں گا، اور واقعی اجل آ جائے تو ہم تو گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارا کام کون سنبھالے گا، گھر بار کون سنبھالے گا، بچوں کا کیا ہوگا۔ لیکن قطع نظر سیدہ کائنات اس بات پر خوش ہو رہی ہیں کہ میں اپنے بابا جان سے سب سے پہلے ملوں گی۔ ضمناً عرض کروں نا، جب حضرت سیدنا بلال حبشی کا وقت آخر آیا، سانسیں اکھڑنے لگی، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہنس بھی رہے تھے آپ، تو ان کی زوجہ کہتی ہے کہ کس بات سے غمزدہ ہیں؟ کہا غمزدہ نہیں ہوں، میں تو خوش ہوں، اس لیے کہ ان قریب میں رسول اللہ اور ان کے صحابہ سے ملنے والا ہوں۔ اسی لیے میرے آقا کریم فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کہ وہ مٹانے نہیں آتی، محبوب سے ملانے آتی ہے۔ ایک بات تو یہ تو خیر ایک الگ بات تھی۔ اب آ جائیں کہ حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی امیمہ، میرے آقا کی نواسی۔ اسی طرح سیدہ کائنات، بیٹوں کا تو وصال ہو گیا تھا، نہ بڑے ہوئے نہ شادی ہوئی، بیٹیوں میں کلثوم اور رقیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے 3 بیٹے، ایک ولادت سے قبل وصال کر گئے محسن، اور ایک حسن اور ایک حسین۔ ان سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب چلا، چونکہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ اللہ نے میری ذریت کو میری بیٹی کے ذریعے آگے بڑھایا ہے، ورنہ نسل کس سے چلتی ہے؟ باپ سے چلتی ہے۔ لیکن میرے آقا کی خاصیت ہے کہ آپ کی نسل جو ہے وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلی ہے۔ تو حسن حسین یہ آپ کے شہزادے، آپ کے نواسے۔ پھر آپ دیکھیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسے ہیں، ان کے بیٹوں میں حسن مثنیٰ اور زید کس کے؟ امام حسن کے بیٹے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون کون؟ علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ علی اصغر تو جانتے ہیں وہ 6 مہینے کے شہید ہو گئے تھے۔ علی اوسط جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور علی اکبر یہ بھی 18 سال کے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ تو پھر اس طرح امام حسین کا جو نسب چلا ہے وہ حضرت امام زین العابدین سے چلا ہے۔ پھر امام زین العابدین کے بیٹے کون ہوئے؟ امام جعفر صادق کے والد، پھر امام جعفر صادق کو دنیا زیادہ جانتی ہے، ان سے پھر یہ سارے امام پیدا ہوئے، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام علی رضا، پھر آخر میں جو دوبارہ ظاہر ہوں گے امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا۔ اسی طرح امام حسن کے جو 2 بیٹے ہیں، امام زید اور امام حسن مثنیٰ، ان سے نسل چلی ہے، اور ان کی نسب سے بھی بڑی شان والے امام ہیں، جیسا کہ حضرت زید کی اولاد میں سے داتا علی حجویری ہیں، عبداللہ شاہ غازی ہیں، اور امام حسن مثنیٰ کی اولاد میں سے حضرت سیدنا غوث اعظم ہیں۔ تو یہ نسب ہے جو ہم نے شروع سے تذکرہ کیا، میرے آقا کے والدین، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں، پھر میرے آقا کے چچا، پھر پھوپھیاں، اس طرح ہم نے ایک سلسلہ چلایا، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جن سے نسب چلا، امام حسن، امام حسین، پھر زین العابدین سے، حسن مثنیٰ سے، یہ ایک سلسلہ قیامت تک سادات کرام کا سلسلہ نسب چلتا رہے گا، اور یہ سب اولاد رسول ہے۔ اللہ رب العزت اس گھرانے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔